ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا پس بخش دے ہم کو، یا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وکفر اور دور کر دے، عنا ہم سے، سیئاتنا ہماری خطائیں، ہماری برائیاں، وتوفنا اور فوت کرنا ہم کو، مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ، ربنا اے ہمارے رب، وآتنا اور عطا کر ہم کو، ما وعدتنا جو وعدہ کیا تو نے ہم سے، علی رسلک اپنے رسولوں کی زبانی، ولا تخزنا اور نہ تو رسوا کرنا ہم کو، یوم القیامت قیامت کے دن، انکا بے شک تو، لا تخلف نہیں خلاف کرتا، المیعاد وعدے کا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو اپنے گناہوں کی بخشش مانگی گئی، اور دوسرا یہ کہ ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے۔ بخشش کے بعد اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غلط کام ہم کر رہے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں، کیونکہ اگر ایک طرف ہم بخشش مانگیں اور دوسری طرف ہم برائیاں کرتے چلے جائیں اور ان سے ہم پیچھا نہ چھڑائیں تو توبہ بھی ایک مذاق بن کے رہ جاتی۔ تو کفر عنا کفارہ کر دے ہم سے، ہٹا دے ہم سے، دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں، یعنی غلط کام نہ کریں ہم۔ اور دوسرا اس کا معنی بنتا ہے کہ ہم نے اگر کوئی غلطیاں کر لی ہیں اور ان کے جو اثرات ہم پہ پڑ چکے ہیں، کیونکہ ہر گناہ کا ایک اثر ہوتا ہے روح پر، جسم پر، انسان کے حالات پر، اس کی قسمت پر۔ قسمت بھی تو انسان کے عمل سے ہی بنتی ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، تو وہ بھی ہم سے دور کر دے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر ایک برائی بہت سی برائیوں کو جنم دے دیتی ہے، ایک برائی سے ایک اور ایک چین چل پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہم دعا مانگتے کہ یا اللہ تو ہمیں ان کے جو برے اثرات ہیں ان سے بچا لے، یعنی خواہ وہ دنیا میں ہو مزید برائیوں کی شکل میں یا پھر وہ آخرت میں ہو۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا، ہماری وفات بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ آپ کو شاید میں نے واقعہ سنایا ہو کہ خطیب بغدادی جب حج کرنے کے لیے گئے تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ زمزم پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو انہوں نے 3 دعائیں مانگی تھیں۔ ایک تو یہ کہ تاریخ بغداد ایسی لکھنے کی توفیق دے جو کسی اور کو ایسی نصیب نہ ہوئی ہو، یا کوئی اور ایسی لکھ نہ سکے، اور آج تک واقعی کوئی نہیں لکھ سکا۔ دوسرا یہ کہ مجھے بغداد کی جامع میں، جو اس وقت کا ایک بہت بڑی یونیورسٹی تھی، وہاں پڑھانے کی سعادت دے، تو وہ بھی اللہ نے ان کی قبول کی۔ اور تیسری یہ کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو بشر حافی کے ساتھ دفنایا جاؤں، یعنی اس کے قریب دفن ہوں میں۔ بشر حافی ایک بہت بڑے بزرگ تھے، نیک انسان تھے، تو انہوں نے مرنے کے بعد ان کے پہلو میں دفن ہونے کی تمنا کی۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں یا عزیزوں دوستوں کے ساتھ انسان چاہتا ہے، تو یہ ہے کہ اگر ایک کی قبر پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے تو ساتھ اس کے دوسرے کو بھی نصیب ہو جائے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ توفنا مع الابرار، کہ خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اپنے رسولوں کی زبانی جو بھی وعدے تو نے ہم سے کر رکھے ہیں ان کو پورا کر۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر، کیونکہ قیامت کے دن کی رسوائی ہمیشہ کی رسوائی ہے۔ انک لا تخلف المیعاد، تو وعدے کو یقیناً خلاف نہیں کرے گا۔ اب اس احساس کے ساتھ دعا مانگے
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.